صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجرت ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی نہ کوئی بولتا۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، دھول نکلتی ہے، مٹی پھیل جاتی ہے، آدمی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ کے اندر سے ایک عظیم الشان روشنی نکلتی ہے اور ایک شخص دھیمی آواز میں کہتا ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قوم عاد جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی۔ وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے، شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے، پھر ایک غریب آباد علاقہ ملا جس کا نام تھا الگلا، جہاں پانی کے چشمے تھے، یہاں باغ اور باغ کے اندر درخت اور درخت کے اندر پھل۔ یہیں سے ان کی زندگی شروع ہوئی اور قوم یہیں سے آگے بڑھی اور قرآن کے مطابق وہ پہنچ گئی وادی الحجر، جسے آج میدان سالہ کہتے ہیں۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ سمود کی نسل ایک عظیم نسل بنی۔ اللہ نے انہیں بدن کی طاقت، ذہانت، فنی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی علاقے سب کچھ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر پورے شہر تراش لیتے، ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر آج بھی انسان حیران ہو جاتے۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت، آواز اور رات کو مشعولی سے جگمگاہٹ۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو، سرسبز زمین، لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا اور کہنے لگے، ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور کرتے کہ کہتے، ہم سے بڑا کون ہے اس دنیا میں۔ کمزور لوگوں پر جبر، ان کا حق چھیننا اور سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھنا، یہ سب کچھ یوں تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور پھر خود کو اس پر ہمیشہ کے لیے مستعان قرار دے دے۔ قوم سمود میں فساد ہے، حیائی اور گناہ عام تھا۔ ان کا جملہ مشہور تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹھہر پائے گا۔ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے، یہ بھول گئے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اسی وادی میں ایک موجودہ خاندان عبید بن معاذ کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ صالح علیہ السلام بچپن سے ہی نرمی، حکمت، نور، سوچ کی گہرائی اور حق کی طرف دل کا میلاب، سب کچھ ان میں نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ اکثر کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں کافی گہرائی ہے۔ جب وہ نوجوان ہوئے ان کا رویہ بالکل مختلف تھا، دنیا کی چمک انہیں نہ کھینچتی، وہ اکیلا وقت گزار کر اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور لوگوں سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قوم کے سربراہ ہنس دیے، وہ کہتے، کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں ہماری معبودوں سے روک رہا ہے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، مگر اب تو ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے۔ صالح علیہ السلام نے پیار
پیار سے سمجھایا، یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ قدرت اللہ کی نعمت ہے، شکر کرو، شرک مت کرو۔ مگر قوم کا جواب تھا، بے ثبوت باتیں مت کرو، اور کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ سربراہوں نے کہا، اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اس پہاڑ کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی، یا رب تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر ایک لمحہ وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا، روشنی کی لہر نے سب کو چونکا دیا، اور پھر ایک عظیم اونٹنی چٹان سے نکل آئی۔ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، اس کی ہیبت، اس کی عظمت، قوم کی آنکھوں نے پہلی دفعہ کچھ ایسا دیکھا تھا۔ معجزہ یہیں رکتا نہیں تھا، اونٹنی وادی کے کنویں سے پورا دن پانی پیتی تھی اور پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا، لوگ پریشان ہو جاتے، مگر اللہ نے اس کا معاوضہ بھی دیا تھا۔ اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیر ہوتی تھی، اتنا دودھ کہ ہر گھر، ہر جانور، ہر بچہ، سب کی ضرورت پوری ہوتی۔ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی تو اس دن کوئی بھی پانی کنویں سے نہیں پیے گا، اور اگلے دن تم سب کنویں سے پانی پی سکتے ہو، یعنی ایک دن اونٹنی کا اور اگلا دن لوگوں کا۔ مگر قوم نے اس امتحان کو بھی برداشت نہ کیا۔ سربراہ کہتے، ہماری آزادی چھین لے گی یہ ایک اونٹنی، ہماری پانی پر حکومت کرے گی۔ ان کا غرور پھر سے ابھر آیا۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سربراہوں کے چہروں پر حسد کی لال ہوا ابھری۔ انہوں نے کہا، اس اونٹنی کی وجہ سے صالح علیہ السلام کی عزت بڑھ رہی ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ پھر انہوں نے سازش رچی، اس نشانی کو مٹا دو، صالح کا اثر بھی مٹ جائے گا۔ ایک امیر عورت بولی، جو اس اونٹنی کو مار ڈالے میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروا دوں گی۔ نوجوان تیار ہو گئے۔ اونٹنی جب خوب پانی پی کر واپس جا رہی تھی، قاتل پیچھے پیچھے چلے۔ پہلے ایک نے تیر چلایا، اونٹنی کا پاؤں زخمی ہو گیا، پھر سب ٹوٹ پڑے اور ایک حملے میں اس نشانی کو قتل کر دیا۔ قوم چیخ اٹھی، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا۔ صالح علیہ السلام آئے، ان کا چہرہ پیلا، آنکھوں میں آنسو اور زبان میں یہ الفاظ تھے، تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کی نشانی کو قتل کر ڈالا۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، عذاب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ کہتے۔ مگر پھر عذاب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا۔ پہلے دن چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن چہرے سرخ، ہوا گرم، آسمان لال، تیسرے دن چہرے سیاہ، وادی میں موت کی ہوا۔ ہم سب سے غلطی ہو گئی، وہ ایسے کہنے لگے۔ اور پھر فجر سے پہلے ہی آسمان لرزا، پہاڑ ہلے، زمین سے خوفناک آواز، اور پھر ایک چیخ، ایسی چیخ کہ دل پھٹ گئے، روحیں جسم سے نکل گئی۔ قوم کے سب لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ قرآن میں آیا ہے، ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، قوم سمود ختم ہو گئی۔ صالح علیہ السلام وادی کے کنارے پر رک کر کہتے رہے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میدان صالح آج تک گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی کا انکار ہو تو قومیں عمارتوں سے نہیں بچتی، ایمان سے بچتی ہے۔ اگر تمہیں یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹ میں لکھو اگلی ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔